الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں آپ کا دلی خیر مقدم۔ آج کی اس نشست میں ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس ساری کائنات کا خالق و مالک، پروردگار، رب، پالنہار، حاکم اور معبود حقیقی صرف و صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ تعالیٰ نے اس وسیع و عریض کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کے ایک چھوٹے سے حصے میں، جسے ہم زمین کہتے ہیں، انسان کو بسایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اس انسان کو، جو ایک محدود سی مقدار حیات لے کر زمین پر بھیجا گیا ہے، اشرف المخلوقات قرار دیا۔ خلافت کا تاج اس کے سر پہ رکھا، اس کو بہترین جسم عطا فرمایا، اعلیٰ ترین صلاحیتوں سے نوازا، عقل عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا، سمجھنے، یاد رکھنے اور اپنی سمجھ کے مطابق دنیا میں کام کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ انسان اسی وقت کامیابی حاصل کر سکتا ہے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اے ایمان لانے والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ جب وہ اللہ کو بھول گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی کیفیت میں ڈال دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ یعنی وہ یہ بھول گئے کہ ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے، ہم کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، انسانوں کے پیشوا اور رہنما، قیامت تک کے لیے ان کے رہبر کامل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو مسلم شریف اور ترمذی شریف دونوں میں روایت کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے رب نے فرمایا۔ اس طرح کی جو حدیثیں ہوتی ہیں ان کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، گویا براہ راست اللہ تعالیٰ کے معنی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں پیش فرما رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور تمہارے آپس میں بھی میں نے ظلم کو حرام کر دیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ دوسری بات رسول اللہ نے یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے ان لوگوں کے جن کو میں ہدایت سے نوازوں، لہٰذا تم مجھی سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو صحیح راستہ دکھاؤں گا۔ یہاں پر ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ظلم اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو ظلم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ انصاف کا منبع ہے، انصاف کا سرچشمہ ہے، سارے انسانوں کے ساتھ وہ انصاف کرتا ہے۔ دنیا میں انسانوں کا نظام اسی وقت صحیح طریقے سے چل سکتا ہے جب کہ وہ آپس میں بھی ظلم نہ کریں۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم آپس میں ظلم مت کرو، تمہارا آپس میں ظلم کرنا بھی حرام۔ تیسری بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے وہ جن کو میں کھانے کو دوں۔ رزق رسانی، رزق دینا، زندگی کی ضروریات کا فراہم کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے، لہٰذا تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ چوتھی بات یہ فرمائی جا رہی ہے، میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے وہ جنہیں میں کپڑے عطا کروں، لہٰذا تم مجھی سے یہ بھی طلب کرو۔ یعنی انسان جب زمین پر آیا، ظاہر ہے
ننگا تھا، ظاہر بھوکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کیا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک انسانوں نے مسلسل ترقی کی، رزق کے سارے وسائل اللہ تعالیٰ ہی انسان کو عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر حضور کے ذریعے سے ہم پر یہ بات واضح کر رہا ہے کہ تم اپنی تمام ضروریات اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، ہاں کوشش بھی کرو، جدوجہد کرو، لیکن یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہی صحیح معنی میں رازق ہے۔ اگلی باتیں بتائی جا رہی ہے کہ میرے بندو، تم دن رات خطائیں اور غلطیاں کرتے رہتے ہو اور میں ان تمام خطاؤں کو مسلسل معاف کرتا رہتا ہوں، لہذا اپنی غلطیوں، اپنی خطاؤں، اپنی کوتاہیوں اور اپنے گناہوں کی مجھی سے معافی طلب کرو، میں ہی معاف کرنے والا ہوں، میں ہی معاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہو؟ تو یہاں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ خالق و مالک، وہ پروردگار جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تمہاری تمام کیفیتوں سے، تمہارے تمام کاموں سے واقف ہے، تم اسی سے اپنی غلطیوں اور خطاؤں کی معافی مانگو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے بندو، تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم اس پوزیشن میں بھی نہیں ہو کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکو۔ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، اس کو ایک معمولی انسان بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، پرائم منسٹر، چیف منسٹر بنے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو ووٹ نہیں دیں، اگر ان کے ساتھی ان کا ساتھ نہیں دیں، ان کے خلاف بغاوت کر دیں، تو ان کی حکومت ایک دن کے لیے بھی چل نہیں سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکومت اپنے آپ قائم، اس لیے قائم نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس لیے قائم نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نہیں، ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے، اور وہ ہر وقت ساری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے ایک بات ہماری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہم کو منع کیا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ، لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے انسانوں، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور سارے انسان اور سارے جن، یہ سب کے سب مل کر دنیا کے سب سے زیادہ متقی اور نیک انسان جیسے بن جائیں، تب بھی میری بادشاہی میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا، تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات، یہ سب کے سب اگر ایک میدان میں آ کر کھڑے ہو جائیں، دیکھیے اس وقت 680 کروڑ انسان زمین پر رہتے بستے ہیں، روزانہ ہماری زمین پر 3.5 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ سوچئے کس تیزی کے ساتھ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے۔ 680 کروڑ اس وقت ہماری آبادی۔ ایک زمانے میں زمین خالی خالی تھی، ممالک خالی تھے، جزیرے خالی تھے، پہاڑ خالی تھے، ریگستان خالی تھے، بڑے شہر نہیں تھے، لیکن اب آبادی بہت بڑھ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سارے کے سارے انسان، یعنی تمہارے اگلے انسان اور پچھلے انسان اور جتنے انسان اس وقت ہیں وہ، اور جنات، جب سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، اس وقت سے لے کر اب تک کہ سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور وہ سب اپنی اپنی مانگیں میرے سامنے رکھیں، مانگیں۔ اور ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ اگر انسانوں سے مانگنے کے لیے کہے تو کیا کچھ نہیں مانگ لیں گے ہم؟ دنیا جہان کی، کائنات کی ساری چیزیں ہم مانگ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کی مانگوں کو پورا کر دوں، جو کچھ مانگیں دیتا چلا جاؤں، تب بھی میرے پاس جو کچھ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہاں کمی ہوگی تو یوں سمجھو کہ گویا سمندر میں ایک سوئی کو ڈبو کر اٹھایا گیا تو پانی میں کیا کمی ہوگی؟ ظاہر ہے کوئی کمی نہیں ہوگی، بس اس سے زیادہ کمی میرے پاس جو کچھ ہے اس میں نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو، تمہارے یہ اعمال ہیں جن کو میں گن گن کے حفاظت کے ساتھ رکھتا ہوں، یعنی نہ ہمارا مال اہم ہے،
نہ ہماری جانیں اہم ہیں، نہ ہماری تعداد اہم ہے، نہ ہماری بڑی حکومتوں کی کوئی اہمیت ہے، نہ ہمارے سائنسی کارناموں کی اللہ کی نگاہ میں کوئی وقت ہے۔ اصل چیز ہمارے اعمال کیسے ہیں، اللہ سے ڈر کر ہم کام کر رہے ہیں یا نہیں، یہی چیز اللہ تبارک تعالیٰ دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے اعمال کو گن گن کے رکھتا ہوں۔ حاضرین، اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک بریک لیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں ایک مختصر سی اجازت دیجیے۔ محترم ناظرین، مختصر بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال۔ آئیے ہم اسی موضوع پہ دوبارہ گفتگو کریں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کا احساس انسان کے اندر کس طرح ہونا چاہیے۔ بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کی مانگوں کو پورا کر دوں، جو کچھ مانگے دیتا چلا جاؤں، تب بھی میرے پاس جو کچھ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہاں، کمی ہوگی تو یوں سمجھو کہ گویا سمندر میں ایک سوئی کو ڈبو کر اٹھایا گیا تو پانی میں کیا کمی ہوگی؟ ظاہر ہے کوئی کمی نہیں ہوگی، بس اس سے زیادہ کمی میرے پاس جو کچھ ہے اس میں نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو، تمہارے اعمال کو میں گن گن کے رکھتا ہوں اور انہی کے مطابق میں تمہیں بدلہ دوں گا۔ تم کو میں نے کتنی دولت دی، یا میں نے کتنا تمہیں غریب رکھا، تم کو کتنا زیادہ علم حاصل ہوا، یا علمی لحاظ سے تم کس سطح پر تھے، تم بادشاہ تھے یا فقیر، تمہیں طویل زندگی عطا کی گئی یا مختصر، یہ سب چیزیں ایک طرف ہیں۔ اصل چیز جو کچھ میں نے تم کو دیا تھا، جو ذرائع وسائل دیے تھے، جو عقل و شعور عطا فرمایا تھا، جو علم تمہیں عنایت فرمایا تھا، اس کا تم نے کتنا اچھا استعمال کیا، میکسیمم یوز، آپٹیمم یوز تم نے کیا یا نہیں، اور تقوی کی زندگی تم نے گزاری یا نہیں۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارنا، یعنی اس بات کو مانتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مالک ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، اور زندگی اس نے ایک مختصر مدت کے لیے ہم کو دی ہے، ہمیں اپنی زندگی کا بہتر سے بہتر استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنی ہے اور اس کے بندوں کو فائدہ پہنچانا ہے، پھر اپنی نگاہوں کو جمائے رکھنا ہے آخرت پر، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پر، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ اسی کی بنیاد پر ہمارے اعمال بہتر ہوتے ہیں، ہماری نیت اچھی ہو، ہمارا طریقہ صحیح ہو، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کام کریں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا احترام کریں۔ اس طریقے سے ہم جو اعمال کریں گے وہ اعمال اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے ان اعمال کی بنیاد پر میں تمہیں بدلہ دوں گا۔ اگر تمہیں جزا ملتی ہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اگر تم نے برے اعمال کیے، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو پہچانا نہیں جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے، اس کی قدر نہیں کی، اس کی عظمت کو نہیں سمجھا، اپنی زندگی کو بیکار کاموں میں صرف کر دیا، تو پھر تمہیں برا بدلہ ملے گا، اور برا بدلہ اگر تمہیں ملے گا تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اس پر تم بس اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ آپ کے سامنے وہ حدیث بھی ہوگی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، کوئی ملجا نہ ہوگا، کوئی ماوا نہ ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے الگ الگ حساب لے گا، اور انسان اپنی داہنی طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال کو دیکھے گا، گھبرا کر بائیں طرف دیکھے گا، ادھر بھی اعمال ہی ہوں گے، سامنے دیکھے گا تو جہنم ہوگی اپنی ساری حشر سامانیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک ایک بندے سے بلا ترجمان بات کرے گا، بیچ میں کوئی اسپوکس پرسن نہیں ہوگا، کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا، کوئی وسیلہ نہیں ہوگا، براہ راست اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے پوچھے گا، اپنے احسانات یاد دلائے گا، اس نے کیا کچھ کیا ہے، اچھے برے اعمال وہ سب اس کو یاد دلائے گا۔ وہ دن آنے والا ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے دربار سے اس وقت تک ہٹ نہ سکے گا جب تک وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے۔ پہلی بات یہ
کہ اس نے اپنی پوری زندگی کس طریقے سے گزاری، جب سے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک زندگی کس طرح گزاری، ذمہ داری کے ساتھ یا غیر ذمہ داری کے ساتھ، خدا کو یاد کرتے ہوئے یا خدا فراموشی کے عالم میں۔ اور پھر دوسرا سوال کیا جائے گا، خصوصاً تیری زندگی کا جو بہترین حصہ تھا تیری جوانی، اس کو تو نے کس طریقے سے گزارا، عیش و عشرت میں، خرمستیوں میں، یا اللہ سے ڈرتے ہوئے، پاکیزگی کے ساتھ، عفت و عصمت کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ، کس طرح تو نے زندگی گزاری۔ جوانی کے بارے میں خاص طور سے سوال کیا جائے گا۔ تیسرا سوال ہوگا، پیسہ کمایا، کتنا کمایا، کہاں سے کمایا، حلال حرام کا خیال رکھا، جائز ناجائز کی تمیز کو ملحوظ رکھا، اور پھر اس کے بعد کمانے کے بعد بھی اب آزاد نہیں ہیں، پوچھا جائے گا تم نے مال خرچ کس طرح کیا، دکھاوا تو نہیں کیا، ریا اور نمود و نمائش کا شکار تو نہیں ہو گئے، فضول خرچی تو نہیں کی، اللہ کے بندے بن کر اپنے جسم و جان کے جائز مطالبات پر، اپنے خاندان پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے اعزاء پر اور عام انسانوں پہ خرچ کیا کہ فضول خرچی کی۔ اور پھر آخری پانچواں سوال یہ ہوگا کہ تم نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر تم نے کہاں تک عمل کیا۔ علم بہت بڑی چیز، علم ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ہے، علم ہی سے ہمارے اندر یہ احساس جاگتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ دنیا کے آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بس یوں ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ it is only a few people who change the world. Some more people they know about it and most of the people know not. بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو دنیا کو تبدیل کرتے ہیں، کچھ اور زیادہ لوگ ہیں جو دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، حقیقت کا علم رکھتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بس یوں ہی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ آپ اور ہم، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، انبیاء اکرام پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہمارے ہاں موجود ہے، ہم اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، ہم اسے پڑھتے رہتے ہیں، اس میں زندگی کی تمام اہم باتوں پر روشنی ڈالی گئی، احکام دیے گئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ، آپ کی سیرت پاک، اس کی ساری تفصیلات ہمارے پاس ہیں۔ پھر ہمارے بزرگوں نے، ائمہ نے، مختلف فقہا نے، اسکالرس نے پچھلی 14 صدیوں میں جو کچھ کام کیا ہے، اب بھی جو کر رہے ہیں ہمارے علماء، وہ سب ہمارے سامنے، اور ان سب سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کی روشنی میں جو کچھ علم ہے، علم کا خزانہ ہے، آج کل بہت علم بہت زیادہ ہے، لیکن عمل بہت کم ہو گیا ہے، برائیاں بہت پھیل گئی، نفسانی خواہشات کے نئے نئے جال بنے جا رہے ہیں۔ ہمارا ریڈیو، ہمارے ٹی وی کے پروگرامز، ہماری فلمیں، ہمارا لٹریچر، پورنوگرافک چیزیں جو زمین میں پھیل رہی ہیں، انٹرنیٹ کے بہت سارے حصے خرابیوں کو، برائیوں کو پھیلا رہے ہیں، اور کھاؤ پیو موج مستی کرو، کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، یہ تو سب لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں جو باتیں ان کا مطالعہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات گرامی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، جیسے اس حدیث میں ہمارے سامنے باتیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ سارے انسان اللہ کے خلاف بغاوت کر دیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اس کی قوت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی، اور تم سب کے سب اگر متقی بن گئے، نیک بن گئے، دنیا کے سب سے اچھے انسان جیسے بن گئے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، تم کو فائدہ ہوگا، انسانوں کو فائدہ ہوگا۔ کتنی پیاری باتیں اس حدیث میں ہمارے سامنے آئیں۔ اس کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کا سفر طے کرنا چاہیے۔ زندگی تیزی کے ساتھ گھلتی جا رہی۔ ایک بہت بڑے بزرگ کا کہنا ہے کہ میں نے زندگی کی حقیقت ایک برف بیچنے والے سے سمجھی، بازار میں آواز لگا رہا تھا، خدا کے لیے اس شخص پہ رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ وہ ریفریجریٹر کا زمانہ نہیں تھا، چیزوں کو ٹھنڈا رکھنے کا اس زمانے میں کوئی انتظام نہیں تھا، برف اگر تھی تو اس پہ تھوڑا سا بس کچھ برادہ وغیرہ ڈال دیا گیا، لیکن برف پگھلتی تھی تیزی کے ساتھ۔ اگر اس نے اپنی برف بیچ لی تو فائدہ ہوا، ورنہ اس کی برف پوری گھل گئی، پانی بن گئی، بیکار ہو گئی۔ ہماری زندگی بھی ہر لمحہ گھل رہی ہے، لمحہ لمحہ کٹ رہی ہے زندگی، وقت یک تلوار کے مانند ہے، ایک ایک لمحے میں ایک ایک لمحہ جو آ رہا ہے، ایک ایک سانس جو آ رہی جا رہی ہے، زندگی کے ایک حصے کو گھٹاتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا
ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اہم سمجھیں۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے، اگر تم نے کسی کام کو اس کے وقت پر نہیں کیا تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم کبھی وہ کام نہیں کر سکو گے، کیونکہ ہر آنے والا لمحہ اپنے ساتھ اپنی ذمہ داریاں اور اپنے مطالبات لے کر آتا ہے۔ تو محترم خواتین و حضرات، آئیے ہم اس بات کا تہیہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جانیں گے، اس کی کتاب کا مطالعہ کریں گے، اس کے نبی کے ارشادات سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اپنے دل و دماغ میں زندہ رکھیں گے۔ ایک اور بزرگ کا ایک قول ہے، کوشش کیجئے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے احساس سے معمور ہو جائے۔ ہم بندے ہیں، پیدا ہوئے تب بھی بندے ہیں، ہم بادشاہ وقت اور دنیا کے سب سے بڑے دولت مند انسان بن جائیں تب بھی ہم بندے ہیں۔ بندے کا کام بندگی کرنا، اللہ کے احکام کی بلا چو و چرا اطاعت کرنا ہے۔ کیوں؟ کیا کچھ نہیں، بس اللہ جو حکم دے وہ مالک ہے، وہ حاکم ہے، حکم دینے والا ہے، وہ معبود ہے، اسی کی عبادت کریں گے، اسی کی بندگی کریں گے، اسی کی راہ پہ چلیں گے، اسی سے ہدایت مانگیں گے، اسی سے کھانا پانی مانگیں گے، اسی سے رزق مانگیں گے، اسی سے ہم اس بات کی دعا کریں گے کہ وہ ہمارے دل میں اچھے جذبات پیدا کر دے، اور دن رات جو ہم سے خطائیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں اس پر ہم اسی سے معافی طلب کریں گے۔ ایسی زندگی اگر ہم گزاریں تو انشاءاللہ یہ زندگی کامیاب ہوگی، اور وہ لمحہ جب اپنے رب رحیم و کریم کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے تو اس وقت وہاں پر اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں دے گا کہ پھر ہم نہال ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں ملینز بلینز ٹریلینز سالوں کی جو زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، جس کا پہلا مرحلہ یہ دنیا کی زندگی ہے، وہ کامیابی کے ساتھ رب رحیم و کریم کی رحمتوں کے سائے میں، جنت کی نعمتوں میں، نیک اور صالح لوگوں کی معیت میں وہ ہمارا زمانہ گزرے گا۔ آئیے ہم صمیم قلب سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سامعین و ناظرین کو، تمام اہل ایمان کو جب تک زندہ رہیں، اسلام پہ زندہ رہیں، اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمیں موت آئے تو ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر موت آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔